السلام علیکم۔ آج کا ہمارا اوپینین ہے ٹریجڈی آف پاک انڈیا ڈسپیوٹ۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مسائل ہیں، جو تکرار ہیں، جس کی وجہ سے یہ 3-4 دفعہ جنگوں پہ بھی جا چکے ہیں، ان تمام مسائل کو اس اوپینین میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ مسائل نہ حل ہو سکے، اور ان کے بارے میں ان پہ جب کام شروع ہوا تو کام کس وجہ سے پینڈنگ ہو گیا، وہ کیا مسائل تھے یا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کام کو آگے نہ جانے دیا۔ تو انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں یہ 3 مسائل ہیں، سیاچین ہے، سرکریک ہے اور کشمیر ہے۔ تو ان تینوں مسائل کو انہوں نے اس میں بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے، مسائل تھے جو ہمیشہ اس کے جب یہ مسئلہ حل ہونے لگتا تھا تو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ تو اب ہم اپنا ایڈیٹوریل شروع کرتے ہیں۔ ٹریجڈی آف پاک انڈیا ڈسپیوٹ، یہ ریاض محمد خان صاحب نے لکھا ہے۔ The writer is an author and a former foreign secretary۔ یہ آتھر بھی ہیں، ایڈیٹوریل وغیرہ بھی لکھتے ہیں، کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، اور پاکستان کے فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، سابقہ CSP آفیسر ہیں۔ تو اوپینین ہے تھوڑا سا، یہ کافی لینتھی ہے، اس لیے جیسے ایڈیٹوریل میں تفصیل بیان کرتا ہوں ویسے تفصیل زیادہ بیان نہیں کر سکوں گا۔ ڈسپیوٹس آر آل ٹریجک ان مور دین ون وے۔ ڈسپیوٹ ہونا، تکرار ہونا، مسئلہ ہونا، ٹریجک ہونا، المناک ہونا، شدید غصہ ہونا، المناک مطلب نہ بڑا خوفناک ہونا۔ ڈسپیوٹس آر ٹریجک ان مور دین ون وے۔ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مسائل ہیں، تکرار ہیں، وہ آر ٹریجک، وہ بہت المناک ہے، بہت سخت ہیں، ان مور دین ون وے۔ اور وہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ مسائل ہیں ہمارے دونوں ممالک کے درمیان۔ دا انڈو پاک ڈسپیوٹس، اور وہ کون کون تھے ہیں؟ کشمیر، سیاچین اینڈ سرکریک آر آلسو ٹریجک ان دیٹ they could be addressed with innovative and out of the box solution which could transform them from arenas of conflict into areas of cooperation۔ تو وہ مسائل ہمارے کون کون سے ہیں وہ تینوں نے لکھ دیے ہیں۔ کشمیر ہے، سرکریک ہے، اور تیسرا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ سیاچین ہے۔ سیاچین میں 1980، لیکن ایک چیز یہاں پہ دیکھ لیں کہ ان تینوں نے، انڈیا نے بھی جنگیں لڑی، پاکستان نے بھی جنگیں لڑی۔ سیاچین کا جو مسئلہ تھا 84 میں پاکستان نے وہاں ضیاء کے دور میں جنگ لڑی، لیکن پاکستان وہ کامیاب نہ ہو سکا اور انڈیا کو زیادہ حصہ دے دیا۔ کارگل میں بھی یہی حال ہوا، پاکستان نے جنگ لڑی، لیکن نواز شریف نے کلنٹن کے کہنے پہ فوجی واپس بلا لی، پاکستان نے جیتا ہوا علاقہ انڈیا کو دے دیا، اور پاکستان کے کتنے زیادہ جو فوجی تھے اور جو مجاہدین وہاں لڑ رہے تھے سارے شہید ہو گئے۔ تو کارگل میں بھی ایک طرح سے پاکستان پوری طرح نہ جیت سکا۔ کشمیر جو 65 کی جنگ پاکستان صرف جیتا، 71 میں بھی پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور 48 میں جو پاکستان کے پاس آزاد کشمیر کا حصہ ہے، یہ سارا پاکستان نے 1984 کی وار میں انڈیا سے جیتا تھا۔ تو آگے وہ بیان کرتا ہے، دا انڈو پاک ڈسپیوٹس، انڈیا اور پاکستان کے جو تکرار کے مسائل ہیں، جو آپس میں لڑائیاں، سیاچین، سرکریک اور کشمیر ہے، آلسو ٹریجک، یہ سارے بڑے المناک ہیں۔ ان دیٹ وے دے کوڈ بی ایڈریس ود دا انوویٹو اینڈ آؤٹ آف دا باکس۔ انوویٹو ہونا، جدید طریقوں سے انہیں حل کیا جانا چاہیے۔ وچ کو ٹرانسفارم دیم فرام اریناز آف کنفلکٹ انٹو اریناز آف کوپریشن۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ان مسائل کو جدید اور کئی لحاظ سے حل کیا جا سکتا ہے، جو انہیں تنازعات کے میدانوں سے تعاون کے شعبوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ان دونوں ممالک کو، جیسے یورپ کے درمیان اتنے مسائل تھے، پہلے جنگ عظیم لڑی، دوسری جنگ عظیم لڑی، ہر بار لڑائیاں تھیں، لیکن اب اتنا ان میں سکون ہے، انہوں نے بارڈر کھول دیے ہیں، انہوں نے بزنس شروع کر دیا، اور اب کنسیپٹ کو بنی کہ وہ آپس میں لڑائی کریں۔ تو پاکستان انڈیا والے تو پچھلے ہزاروں سالوں سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے۔ کوپریشن ایفرٹس میڈ ٹو دیٹ اینڈ ان 2005-06 ریمائنڈ انکنکلوسیو، لیٹ می ایکسپلین۔ تو وہ کہتا ہے کہ انکنکلوسیو کا مطلب ہونا غیر نتیجہ خیز ہونا۔ ایفرٹ کی گئی اس معاملات کو 2005-06 میں حل کرنے کے لیے، لیکن ریمائنڈ انکنکلوسیو، تو کوئی نتیجہ نہ لکھا۔ لیٹ می ایکسپلین، وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ ٹیک سیاچین، وہ تینوں کو نہ پھر لے کے تو کیا مسائل ان پہ بنے، یا کیسے کیسے ان پہ آگے جو ہے مسائل حل نہ ہو سکے، کہ ان لوگوں کی وجہ سے نہ ہو سکے، وہ تفصیل بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ سیاچین کو لیتا ہے۔ دا ارلی ایفرٹ ان 1983 اینڈ 1989 اینڈ 93 بیسڈ آن دا آئیڈیا آف اسٹیبلشنگ اے جوائنٹلی مینیج زون آف ڈس انگیجمنٹ کورنگ دا باڈی آف دا گلیشیئر اسٹیلر فار اے لانگ ٹائم آف انڈیا انسسٹنس ٹو اتھینٹیکیٹ دا لائن آف ایکچوئل کنٹرول بفور ڈس انگیجمنٹ۔
اچھا، سب سے پہلے اس میں دا ارلی ایفرٹ، سب سے پہلے اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ دا ارلی ایفرٹ، جو پہلی مطلب ایفرٹس کی گئی 1989 اور 93 میں، بیسڈ آن دا آئیڈیا آف اسٹیبلشنگ جوائنٹلی مینیج زون۔ تو دونوں ممالک نہ کہ ایسا مطلب نہ جوائنٹلی مینیج زون ہو کہ سیاچین ہے، اس پہ سارا برف کے علاقہ دنیا کا سب سے اونچا جنگی میدان ہے، یہ ختم کیا جا سکے اور دونوں مل کے اس کو ہینڈل کریں۔ نہ پاکستان کی فوج ہو نہ انڈیا کی فوج ہو، دونوں کا اس پہ قبضہ رہے، اس کو ویسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسٹیبلش جوائنٹلی مینیج زون آف ڈس انگیجمنٹ کورنگ باڈی آف گلیشیئر ٹالر فار اے لانگ ٹائم۔ تو جو یہ گلیشیئر ہیں یا یہ سارا جو ہے، اس سے دونوں ممالک کو نکلنا چاہیے۔ آن انڈین اسسٹنس دا اتھینٹیکیٹڈ دا لائن آف کنٹرول، انڈین اسسٹنس جو انڈیا تھے انہوں نے اس کو ٹھیک طرح سے نہ مانا، لائٹ آف کنٹرول بیفور ڈس انگیجمنٹ، لائن آف کنٹرول کی توثیق کرنے پر ہندوستانی اصرار پر وہ بات وہیں روک گئی۔ لائن آف کنٹرول کا جب مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوا، پاکستان نے کہا کہ ہمیں سارا زیادہ ملے، انڈیا نے کہا زیادہ ملے، تو انڈیا نے پاکستان تو کسی چیز پہ ایگری ہو گیا لیکن انڈیا والے نہ ہوئے اور وہ بات وہیں روک گئی۔ In 2005 Pakistan suggested the idea of annexing the schedule of disengagement with the agreement۔ 2005 میں پاکستان نے پھر کوشش کی، پاکستان کے معاہدے سے دستبرداری کے بعد نظام کو الحاق کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ 2005 میں پاکستان نے کہا کہ دوبارہ اس پہ کام شروع کیا جائے، لیکن دوبارہ بھی انڈیا نے ایک طرح سے اس پہ ماننے سے انکار کر دیا۔ In a remarkably detailed account in his book How India Sees the World, former Indian Foreign Secretary Shyam Saran writes that by 2016 میں انڈیا کے فارن سیکرٹری نے ایک کتاب لکھی How India Sees the World۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ he had worked out the structure of a possible agreement with the Pakistan Foreign Office۔ تو اس نے 2006 میں کوشش کی کہ پاکستان سے مل کر جیسے بھی یہ معاملہ ہم ختم کریں، and had expected its approval at a high level cabinet committee، اور اس کو امید تھی کہ ہائی لیول کی کیبنٹ کمیٹی ہے وزیر اعظم کی جو قیادت میں چل رہی ہے وہ اس کو اپروو کرے گی۔ ایٹ اے ہائی لیول کیبنٹ کمیٹی اور سیکورٹی میٹنگ ٹو بی چیئرڈ بائی پرائم منسٹر منموہن سنگھ، جو جس کو چیئرڈ کر رہا تھا اس کی منموہن سنگھ کی قیادت میں جو کمیٹی کام کر رہی تھی، اس کو امید تھی کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن وہ انڈیا میں کچھ ایسے اناسج لوگ ہیں جو اس کو نہیں ہونے دیتے۔ To Saran's surprise at the CC meeting, then the Indian National Security Advisor M.K. Narayan launched into a bitter offense to oppose the proposal, saying that Pakistan could not be trusted. To Saran's surprise، تو اسے سرپرائز ملا جو سیکورٹی CC اوپر لکھا ہوا ہے، کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی۔ تو کیبنٹ کی تو سارا سرپرائز، سارا کو حیران ہوا ایٹ دا CC میٹنگ میں کہ دا انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر M.K. نارائن نے لانچڈ انٹو اے بٹر افینس، انہوں نے کہا کہ یہ ایک سخت کارروائی ہے۔ لانچڈ انٹو اے بٹر افینس، انہوں نے کہا کہ سخت کارروائی ہے۔ انڈیا جو ہے اپنے لیے ایک بڑا مطلب نا ایسے سمجھے غلط اقدام کر رہا ہے۔ ٹو اپوز دا پرپوزل، اس نے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ پاکستان کو ناٹ بی ٹرسٹڈ، ہم پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، پاکستان ٹرسٹ کے قابل اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ اینڈ دیٹ ور ووڈ بی پولیٹیکل اینڈ پبلک اپوزیشن، پولیٹیکل اینڈ پبلک اپوزیشن۔ تو پاکستان میں پولیٹیکل اور پبلک اپوزیشن یہ ایسے مسائل ہیں کہ اگر ہم مان بھی جائے تو پاکستانیوں نے پھر ہمارے لیے مسئلے پیدا کرنے شروع کر دینے ہیں۔ آرمی چیف جے سنگھ who had happily gone along with the proposal in its earlier iteration، جو اس کا تھا انڈیا کا آرمی چیف تھا جے سنگھ تھا، اس نے بھی اس کی حمایت کی، اس کی پہلی تقریر میں خوشی سے اس تجویز کے ساتھ چلا گیا۔ تو جو جے سنگھ تھا اس نے بھی اپنے جو چیف آف سیکورٹی تھا اس کی حمایت کی اور اس کے ساتھ بھی اس کو مطلب نہ بات کو اس نے ماننا۔ ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن نارائن، تو نارائن کی اس نے حمایت کی۔ منموہن سنگھ چوز ٹو کیپ سائلنٹ، منموہن سنگھ خاموش ہو گیا کہ میں سکھ ہوں، تو انہوں نے کہنا ہے کیسے کہ یہ پاکستان مطلب انڈیا کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا کوئی معاہدہ کر رہا ہے۔ جیسے پچھلے دن میں پاکستان آیا ہوا تھا تو اس نے خاموشی اختیار کی۔ سائلنٹ اکارڈنگ ٹو سرن این اپرچونٹی واز لاسٹ، تو سرن نے کہا کہ ہم نے ایک اپرچونٹی، ایک کتنا اہم موقع ضائع کر دیا۔ پاکستان پرسوڈ دا میٹر ایمفسائزنگ دیٹ اے سولوشن ٹو سیاچین
کوڈ بھی گیم چینجر. پاکستان نے کہا کہ جو سیاچین کا سلوشن ہے گیم چینجر ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے ہم اگلے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ وی کوڈ کنسیڈر اینی موٹریٹنگ میکانزم ٹو اشور انڈین کنسرن. تو ہم کوئی ایسا میکانزم یا کوئی ایسا سسٹم بناتے ہیں جس سے ہم انڈیا والوں کو مطلب نہ ان کو جو کنسرن ہے ان کے مسائل ہے اسے ٹھیک طریقے سے حل کر سکتے ہیں. Indian concern, but the Indian remained evasive and later hinted that Siachen could be resolved after Kashmir. تو انڈیا والوں نے کہا کہ جو کشمیر ہے کہ ایویسو ہونا, ٹال مٹول کرنا, بٹ انڈیا ریمائنڈ ویسے انڈیا والوں نے ٹال مٹول شروع کر دیا. اور لیٹر ہنٹڈ دیٹ, اور انہوں نے بعد میں کہا کہ سیاچین کا مسئلہ کشمیر کے بعد حل کریں گے, پہلے اب ہمارے ساتھ کشمیر کا معاملہ حل کریں. تو اب وہ کشمیر پہ آتا ہے. ناؤ کشمیر, دا ایفرٹ ٹو ایڈریس کشمیر ڈیورنگ 2005 and 6 واز دا موسٹ سبسٹینٹیو سنس UN Security Council deliberations in the earlier year post independence. وہ کہتا ہے کہ 2005-6 میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے وہ جب پاکستان انڈیا بنا UN میں مسئلہ گیا, UN نے جو کام کیے اس کی نسبت بھی جو 2005-6 میں اس پہ کام ہوا وہ زیادہ افیکٹو تھا, بہتر تھا. اٹ واز ٹو پرونگڈ, یہ دو جہتی تھا. ٹو پرونگڈ, دو جہتی. فرسٹ کانفیڈنس بلڈنگ معیار اکراس دا لائن آف کنٹرول. تو دونوں طرف کانفیڈنس بلڈنگ پاکستان انڈیا کے درمیان پیدا ہو کرنی چاہیے تھی کہ دونوں ممالک اس کو مانتے. وچ لیڈ ٹو دا مظفر آباد سری نگر بس سروس اینڈ لمیٹڈ کامرس ٹو لوکل گوڈ. تو جس میں مظفر آباد سری نگر کے درمیان کشمیریوں کے درمیان بس شروع کی گئی اور ان کی جو لمیٹڈ کامرس اینڈ لوکل گوڈ, تو لوکل گوڈ جو تھیں وہ ایک دوسرے کو شفٹ انہوں نے کی. مطلب جیسے تجارت شروع ہو گئی ان دونوں کشمیر, آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے درمیان. اینڈ سیکنڈ, اور دوسرا an attempt through discrete back channel found an interim solution which could ensure optimum benefit for the Kashmiris while protecting essential interests of Pakistan and India. تو ایک بیک چینل بھی مطلب کام شروع ہو گیا کہ کشمیریوں کو ساتھ لگے, کشمیری جو رہنمات حریت کانفرنس تھے پاکستان کو ملے. مسلم ممالک سے رابطہ کیا, انڈیا سے کیا کہ اگر یہ دونوں ممالک بات کر رہے ہیں تو اس معاملے کو یہ ختم ہونا چاہیے. فار دا فرسٹ ٹائم دا ٹو کنٹری ریڈیوس انڈرسٹینڈنگ دا بلیک اینڈ وائٹ ان وٹ ان کاملی نون ایز دا 4 point فارمولہ. پہلی بار دونوں ممالک نے عام طور پر 4 نکاتی فارمولے کے نام سے جانے جانے والے افہام و تفہیم کو سیاہ سفید کر دیا کہ 4 نکاتی فارمولہ ہوا کہ جس کے ذریعے حل کرتے ہیں مشرف اور اٹل بہاری واجپئی کے دوران اس دور میں 2005-6 میں. لیکن دونوں نے اس بات کو دونوں طرف سے ایگری نہ ہوئے. جیسے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو پاکستان جو مسلمان تھے مسلم لیگ و کانگریس کے درمیان گول میز کانفرنسیں 3 ہوئیں 1930, 31 اور 32 میں. دونوں طرف یہ ہوا کہ اگر ایک ایگری ہوتا تھا دوسرا نہیں ایگری ہوتا تھا. تو یہی مسائل یہاں پہ ہوئے. کشمیر واز ٹو بی اسٹک, کسی بات پہ مطلب ایک ایگری ہو جاتا تھا دوسرا نہیں ہوتا تھا. کشمیر واز ٹو بی اسٹکر ان سیلف گورننگ self region on both side of LOC similar to the approach recommended by Owen Dixon for sub-regional پبلسائڈ سے. کشمیر واز ٹو بی اسٹرکچر, تو کشمیر جو ہے آپ اس کا ایک یہ دیکھ لیں کہ دونوں طرف سیلف گورنمنٹ ہے. جیسے انڈیا میں مطلب پاکستان میں بھی رول ہے, انڈیا میں رول ہے, کشمیر میں جو ہے علاقہ پاکستانی, ادھر والے کشمیر کی زمین نہیں خرید سکتے, وہ ادھر والے کشمیر کی زمین نہیں خرید سکتے انڈیا والے. وہاں پہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, اپنا سسٹم ہے, صرف ڈیفینس اور جو ہے فارین افیئر صرف اکٹھے ہیں, باقی سارا کشمیریوں کا دونوں طرف ان کو اپنا الگ سسٹم ہے. انڈیا نے یہ مطلب 5 اگست سے سارا کچھ ختم کر دیا ہے, لیکن انڈیا میں ابھی پہلے سے بھی جیسے چلا آ رہا. پہلے بھی انڈیا نے 1990 سے 96 کے دوران بھی یہ ختم کیا تھا 370 والا, اور جو آئین کی جو اس کی شیخ تھی اور ابھی پھر اس نے ختم کیا ہے. لیکن دونوں طرف ان کی اپنی کشمیریوں کی گورنمنٹ چلی آ رہی ہے اور اپنے ہی ان کا سسٹم آ رہا ہے. The sub-region could have had their own admission, police, security and legislator. تو دونوں جو ریجن ہیں ان کا اپنا ایڈمنسٹریشن کوڈ ہے ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریشن اپنا ہی ان کا سارا سسٹم آلموسٹ اپنا ہی ہے. وہاں پہ مطلب دونوں طرف یہ ہے کہ کوئی دوسرا جو پاکستانی ادھر والے کشمیر میں جا کے زمینیں نہیں خرید سکتے, جو انڈیا نے وہ ادھر والے کشمیر میں جا کے زمینیں نہیں خرید سکتے. انڈیا نے یہ ختم کیا چینج, پہلے بھی 90 میں بھی ختم کیا تھا, تو 90 سے 96 کے دوران وہ ختم رہا. بعد میں پھر انڈیا کو دوبارہ سے مطلب وہ جو اپنا آئین کی شے ختم کی تھی اسے دوبارہ سے مطلب شروع کرنا پڑا, تو وہ تب بھی بڑے زیادہ احتجاج ہوئے تھے. دا کشمیریز کوڈ فریلی موو اینڈ انگیج ان لانگر کامرس اکراس سب ریجن. تو کشمیری جو ہیں دونوں
دونوں فریلی آزادی سے کشمیری جو ہیں وہ آ جا سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں. اینڈ دے سینس دا LOC وڈ ہیو لاسٹ ریلیونس فار دیم. تو جو LOC ہے اس کا ایک طرح سے نا وہ اتنا نہیں رہے گا, وہ ختم سا ہو جائے گا, وہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہے گی. These aspects were fully articulated. تو یہ جو پہلو تھے پوری طرح سے بیان کیے گئے دونوں طرف سے, کہ جو کشمیری آپس میں, کشمیریوں کی تو آپس میں تجارت شروع ہونی چاہیے, کشمیریوں کا آپس میں آنا جانا شروع ہونی چاہیے, کشمیریوں کے پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے آپس میں مسائل ہیں یہ جو بھی ہمیں رہنے چاہیے, لیکن کشمیری جو ہیں ان کو آزادی دینی چاہیے. Some further work was needed to demilitarization. تو اس کا یہ تھا کہ دونوں ممالک اپنی فوجیں بھی نکالیں. پاکستان کی فوج بھی کشمیر میں پڑی ہے, انڈیا کی تو 7-8 لاکھ پڑی, جو پاکستان کی پوری فوج سے ہی زیادہ ہے. ڈیملٹائزیشن اینڈ جوائنٹ میکانزم ٹو ہینڈل ایشو. تو جوائنٹ میکانزم کوئی ایسا مطلب بنانا چاہیے, کوئی ایک نا جیسے آپ سمجھ لیں ایک آئین سا یا ایک ایسے رول بنائے جانے چاہیے دین کے ساتھ ذریعے دونوں مل کر چل سکیں. ان وچ بسائڈ دا کشمیری دا ٹو کنٹریز آلسو ہیڈ این انٹرسٹ. جس میں کشمیریوں کا فائدہ ہو, کشمیریوں کو لے کے دونوں طرف کشمیریوں کو لے کے چلنا چاہیے. ود ایکسیپشن آف سید علی گیلانی. تو سید علی گیلانی نے اس پہ جو ایکسیشن کیے, اعتراض کیے, جو سید علی گیلانی نے اس بارے میں اپنا مطلب ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ نظریہ پیش کیا. تو سید علی گیلانی نے کہا کہ دی ادر لیڈرز آف دا پارٹیز, حریت کانفرنس کے جو سید علی گیلانی کے ساتھ لیڈر تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. آل جو حریت کانفرنس ہے, آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے, اس میں 30 جو کشمیر کی جماعتیں شامل ہیں. 1990 میں یہ بنا ہوا. ٹوائس بریفلی پریزیڈنٹ بریفڈ بائی پریزیڈنٹ مشرف. دو دفعہ پریزیڈنٹ مشرف سے ملے, اس کو بریف کیا. were positively inclined and wanted to be kept in the loop at the negotiation proceeded. سید علی گیلانی اور جو رہنما تھے جنہوں مشرف کو دو بتایا تھا, مثبت مائل تھے, وہ چاہتے تھے یہ مسائل حل. اور جو باتیں ان دونوں کے درمیان, کشمیریوں کو تو آزادی ہو, آپس میں کشمیر کے علاقے آنے جانے چاہیے تھے, اس پہ تو وہ اور زیادہ خوش تھے, مثبت مائل تھے اور بات چیت کے عمل کے آگے بڑھنے کے میں حق میں تھے, کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو 4 ایجنڈے کے پوائنٹ ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے. The effort however started in early 2007. تو یہ 2007 کے ابتدا میں اس پہ کام شروع ہوا. ود دا جوڈیشل کرائسس ان پاکستان وچ ان سیٹل. مشرف پاکستان میں جوڈیشل کرائسس مشرف نے ان سیٹل کر دیے. مائی گیس از دیٹ اٹ وڈ ہیو کم ٹو ہیڈ. یہ جو آتھر ہے ریاض محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی یہ کام ہو جانا ہے, یا اس کو نا مطلب وہ اس کو ہم نے اختتام تک پہنچا دینا ہے, یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ 4 نکات ہیں, ان پہ تو کم از کم عمل ہوگا. if the two sides had continue with the same مومنٹم فار ادر ون وے. تو اگر ادر ون ایئر, اگر 1 سال کے لیے یہ ایسے ہی کام کرتے رہیں تو یہ ہم نے مسئلہ ختم کر دینا تھا. لیٹر ان نومبر 2008 ممبئی ٹیرر اٹیک ڈیلٹ فائٹر بلاؤ ٹو دا ایفرٹ. تو ممبئی کے دہشت گرد حملوں نے اس کوشش کو ایک مہلک ضرب لگائی. ممبئی میں جو اٹیک ہوا دہشت گردی کا, اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات وہیں پہ رک گئے, ختم ہو گئے. اچھا, سر کریک. اب تیسرا معاملہ سر کریک کا ہے, جو ایک طرح سے سمندری ایریا یا عراق کا ایریا ہے, سندھ کی طرف ہے, کراچی کے ساتھ ہے. سر کریک آلسو سا پروگریس ان 2005-16 میں مشرف اور جو تھے اٹل بہاری واجپئی صاحب تھے, انہوں نے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. واجپئی نے تو اتنا کہا تھا کہ ہم بارڈر کھول دیں گے, تجارت شروع کریں گے, یہ تینوں معاملے ختم ہوں گے. اور وہ تو کہتا تھا کہ ہم جو ہے شاید اس میں کیا کہتے ہیں, پاسپورٹ بھی دونوں ممالک میں ایک ہی چلے گا, تو وہ بھی مسئلہ ہم نہیں ختم مطلب رہنے دیں گے. The survey of creek that was needed to determine depth remained in limbo for over 1 decade because of disagreement over the configuration of the month of creek. سر کریک کا سروے, جس کی گہرائی جاننا ضروری تھی کہ اس کا مطلب مسئلہ کیا ہے, کتنا ایریا ہے, یا کتنا ایریا پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا, کتنا انڈیا چاہتا ہے کہ اس پہ کتنا قبضہ ہے, جہاں پہ 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک کھڑا رہا, کیونکہ معاملے پر اختلاف تھا. تو وہ مطلب آپ سمجھ رہے کتنے سالوں تک اس پہ کسی کا بھی پوری طرح قبضہ نہ, وہ درمیان میں پڑا رہا, جیسے سیاچین کا معاملے کو ایک طرح سمجھ سکتے ہیں. The topography has significantly changed since the 1914 mapping was the basic for the respect
ریسپیکٹیو پوزیشنز۔ 1914 کی نقشہ گرافی کے بعد ٹوپوگرافی میں نمایاں طور پر تبدیلی آئی تھی جو متعلقہ پوزیشنوں کی بنیاد تھی۔ تو 1914 سے جب انہوں نے مطلب آپ سمجھ لیں کہ 1933 میں انگریز نے، اگر آپ لوگ اپنے زمینوں کے یا وہ نکالیں نا پوشے شجرے یا جو زمیندار لوگ ہیں تو وہ دیکھیں تو جو مربع زمینوں کے بنے ان کی جو حد بندی وغیرہ سارا 1903 میں ہوا تھا۔ 1903 میں پورے بر صغیر کو انگریزوں نے پورے ہر گاؤں ہر علاقے کی مطلب ایک طرح سمجھ لے ہر بندے حد بندی کر دی، سارے سسٹم کر دیا، یہ گاؤں اتنے مربع کا ہوگا یا اتنا ایک ایکڑ ہوگا یہ وہ۔ تو 1914 میں اس میں پھر نا تھوڑا سا جو نقشہ سازی تھی اس میں تبدیلی لائے گی، تو اس وجہ سے نا یہ دونوں ایک طرح سے اس پہ پوری طرح ایگری نہ ہوئے۔ اچھا، دا پرابلم واز اوور کم بائی پاکستان suggestion to survey the area within arbitrary selected coordinates that including the water body of the creek۔ تو suggestion to survey پاکستان نے کہا کہ پرابلم کو سروے کیا جائے، سروے کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے، ایریا ود arbitrary selected coordinates that include the water body of creek۔ تو جو کریک کی واٹر باڈی ہے یا جو مسئلہ ہے سروے کر کے اس کو جیسے بھی ہم ختم کریں۔ the surveys were carried out during the winter season of 2006 and 2005 کے جو ونٹر تھا اس میں سروے کیا گیا، اینڈ میپ ایکسچینج، دونوں ممالک نے میپ ایکسچینج کیے۔ ڈیلینیٹنگ فار دا فرسٹ ٹائم دا ایریا اینڈ ڈسپیوٹ وچ از اباؤٹ 74 اسکوائر کلومیٹر۔ تو جو 74 اسکوائر کلومیٹر ایریا ڈسپیوٹڈ تھا دونوں ممالک کے درمیان آف دا کریک، اینڈ اباؤٹ 1000 اسکوائر کلومیٹر آف اے سلور آف ٹرائنگل آف ایکسکلوزیو اکانومک زون ڈران آن دا واٹر سرفیس عربین سی۔ تو 1000 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ عربین سی میں دونوں ممالک کے درمیان ڈسپیوٹڈ تھا، اور 74 جو ہے وہ لینڈ تھی۔ دا نیکسٹ اسٹیپ واز ٹو ورک آؤٹ اے فارمولا فار ڈویژن۔ دوسرا اسٹیپ تھا کہ اس سارے علاقے کے ڈویژن کیسے کیے جائے، انکلوڈنگ این آپشن فار کیپنگ دا کریک ایز اے جینٹلی مینیج سینکچری فار فش اینڈ واٹر فاؤل۔ تو ایک اس میں یہ بھی رکھا گیا کہ انکلوڈنگ این آپشن، ایک یہ آپشن بھی رکھا گیا کہ جو سرکریت ہے تو جینٹلی مینیج ہو، جیسے سیاچین میں کہا گیا کہ حکومت دونوں کی ایک طرح سے یہاں پہ نہ ہو، اسے آزاد چھوڑ دیں، اور فش اور واٹر فلاؤ کے لیے دونوں ممالک جو ہیں وہ اس پہ دونوں کا اس پہ قبضہ تسلیم کیا جا سکے۔ دس آل 3 پولیٹیکل ڈسپیوٹ ور رسپونسو ٹو سولوشن۔ تو یہ تینوں جو تھے یہ رسپونسو ٹو سولوشن، ان تینوں کا سولوشن نکلنا چاہیے تھا۔ تینوں کے آل 3 ڈسپیوٹ اور رسپونس ذمہ دار تھے، ذمہ داری کے ساتھ ان کا سولوشن نکالنا چاہیے تھا۔ انڈر پنڈ ہونا، سہارا لینا، انڈر پنڈ بائی کوپریشن انسٹیڈ آف اے اسٹریٹ جیکٹ اپلیکیشن آف دا پرنسپل آف سوورینٹی۔ تو جو ہے اس کا سہارا لینا چاہیے تھا، اور پرنسپل اپلیکیشن اور پرنسپل آف سوورینٹی دونوں کو مل کے اس کو ذمہ داری سے حل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو اس کو تینوں مسائل کو ایک طرح سے یہ سمجھ لیں، کشمیر کا تو جو سیاچین والا پہلے اس پہ عمل نہ ہوا، انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ نہ مانے، اور دوسرے یہ دونوں مسائل تھے، یہ ممبئی اٹیک کی وجہ سے دونوں رک گئے۔ دو کوڈ ہے مارکڈ اے نیو 21st century paradigm for resolution of interstate dispute۔ تو وہ ایک بین الاقوامی تنازعات حل کے لیے 21ویں صدی میں ایک نیا نمونہ بنا سکتے تھے، نیا نشان لگا سکتے تھے کہ ہم نے اتنے مسائل اتنی صدیوں سے آ رہے تھے، ہم نے 21ویں صدی میں آ کے یہ ختم کر دیے۔ اتنے جو ہے سالوں سے ہمارے جو مسائل 50-60 سال سے آ رہے تھے ہم نے ختم کر دیے، لیکن ممبئی اٹیک نے دونوں جو تھے یہ روک دیے کام۔ ٹو سیز سچ این اپرچونٹی اینڈ ٹو سسٹین اینڈ nurture its benefit would have required rare courage, vision and statesmanship۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا اور اس کے فوائد کو برقرار رکھنا، ان کی پرورش کرنا، آگے لے کے چلنا، ان کے نایاب ہمت، ویژن اور عملی سیاست کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن تب نہ کیا گیا۔ اور دونوں ممالک بلکہ یہ تھا کہ مسائل حل ہوتے ہوتے 2008 کی جو گورنمنٹ تھی، ممبئی اٹیک ہوئے تو دونوں ممالک کی جو افواج تھی وہ بارڈر پہ آ گئی۔
تو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کتنا زیادہ تب مسئلہ وہ تب بن گیا. دا بیک چینل ایفرٹ وار ریوائڈ ان 2010 بٹ اٹ ڈڈ ناٹ ٹیک آف. تو بیک چینل پھر کوشش کی گئی کہ کیسے بھی ہو نا ہم اس مسئلے کو دوبارہ حل کریں, لیکن اس کے مطلب 2010 میں 2010 میں حل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن تب بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. پاکستان واز کین آن ریسٹوریشن آف فارمر ڈائلاگ. فرسٹ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ پہلے ہم ڈائلاگ کر کے مسائل کو ختم کرتے ہیں. وزیر عمران خان بھی بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہم ان کو مسائل کو حل کر کے تجارت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. اینڈ وانٹیڈ ٹو سی موومنٹ آف سیاچین اینڈ بائی ٹرسٹ. تو پاکستان نے کوشش کی کہ سیاچین کے مسئلے پہ کام ہو اور دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کی جائے. دا ایفرٹ واز لاسٹ ان دا میسما کریٹڈ بائی دا ممبئی اٹیک. تو جو ایفرٹس تھے ممبئی اٹیک کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکے. ہارڈ لائن انرشیا اینڈ این انڈیفائنڈ انکویشنز میوچل ڈسٹرسٹ. تو اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک طرح سے جو انڈیا ٹرسٹ کر رہا تھا یا پاکستان کر رہا تھا وہ ٹرسٹ کی فضا اور زیادہ خراب ہوگی. بٹ 2013 دا اپرچونٹی واز ایز گڈ ایز لاسٹ ود دا اسٹارٹ آف الیکشن سائیکل ان انڈیا. انڈیا میں الیکشن شروع ہو گئے 2013 میں, جس میں مودی کی گورنمنٹ جیت گئی. اینڈ لیٹر دا ایڈوینٹ آف دا بی جے پی انڈر نریندر مودی. پرائم منسٹر نریندر مودی کے انڈر انڈیا میں نئی گورنمنٹ آ گئی. ود last year 5 August Mayor India had removed Indian Kashmir occupied Kashmir from the agenda of bilateral dialogue process as conceived in Shimla Accord. تو انڈیا نے کشمیر کے مسئلے پہ بات کرنے والی تو کا جو معاملہ تھا اسے تو ویسے ہی ختم کر دیا. پاکستان سے کیا بات کرنی تھی, انڈیا میں بھی انہوں نے کہا کہ انڈیا میں جو 370 یا جو دوسرے قوانین تھے کشمیر کے لیے جنہوں نے کشمیر کو ایک طرح سے جزوی آزادی ملی ہوئی تھی وہ بھی سارے ختم کر دیے, اور ان کو تو اس کے جو تھے لیڈر تھے ان سب کو بھی قید کر دیا. اور انڈیا پاکستان کے ساتھ بھی وہ ختم کر دیا, اور انڈیا کے ساتھ بھی جو کشمیریوں کے ساتھ بھی جو مسائل تھے وہ اور زیادہ گمبھیر کر دیا. پاکستان ڈپلومیٹک آپشن از ناؤ لمیٹڈ ٹو اپروچنگ دا انٹرنیشنل کمیونٹی. پاکستان ڈپلومیٹک آپشن از ناؤ لمیٹڈ ٹو اپروچنگ دا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستان تھے وہ بھی مطلب ایک طرح سے ہمیں لمیٹڈ ہو, کیونکہ انڈیا کسی بات پہ آ نہیں رہا تھا. اینڈ ٹو نوونگ دا ڈور آف انٹرنیشنل forums. Why this recounting of initiative which did not materialize. تو یہ جو مسائل تھے اس اقوام کی دوبارہ گنتی کیوں عمل میں نہیں لائی گئی. آپ why this question, why this recounting of initiative which did not materialize, why this requiem. اس اقدام کی دوبارہ گنتی عمل میں کیوں نہیں لائے گی. مطلب کہ مثال چلو بمبئی اٹیک ہوئے, پہلے یہ کام چل رہا تھا تو بمبئی اٹیک کے بعد بھی تو یہ سارا کام شروع ہو سکتا تھا, لیکن اس کے بعد تو کام شروع ہی نہیں ہوا. فرسٹ ہسٹری ریمائنڈ ریلیونٹ. تو آپ یہ سارا کچھ ہسٹری سے یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا, کام شروع ہوتا تھا کوئی تیسرا جو ہے وہ مسائل کھڑا کر کے سے سارا روک دیتا تھا. سیکنڈ اگست 5 ناٹ دا اینڈ آف دا ہسٹری اسٹوری. تو جو اگست 5 کو انڈیا نے ریووکیشن کی اپنے آئین میں کشمیریوں کو حقوق سلب کرنے کی, تو وہ از ناٹ دا اینڈ آف اسٹوری کا اینڈ نہیں ہے. پاکستان اینڈ دا انٹرنیشنل کمیونٹی کین ریمائنڈ insensitive in the appalling Kashmiri predicament and Kashmiri alienation under the Indian occupied, which will again erupt into a widespread insurgency as soon as the draconian lockdown crumble, which it must. پاکستان اور عالمی برادری کشمیریوں کی ناگوار صورتحال اور بھارتی قبضے کے تحت کشمیریوں کے علیحدگی کے بارے میں غیر سنجیدہ نہیں رہ سکتی. پاکستان میں جو ان کو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان بھی آواز اٹھاتا ہے, دوسرے مسلم ممالک بھی اٹھاتے ہیں. جیسے UN کا اجلاس تھا تو پاکستان کے ساتھ ترکی نے اور جو ملائیشیا نے بھی ایسے بات اٹھائی تھی. جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوتے گا وہ ایک طرح سے جو کشمیریوں ہیں وہ ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑیں گے. Then the focus is likely to turn to immutable parameter of self-governance and self-determination, the primary goal of the long Kashmiri quest for freedom and preservation of the Kashmir identity. اس کے بعد کشمیریوں کی شناخت کے تحفظ اور آزادی کی طویل جدوجہد کا بنیادی مقصد خود کی حکمرانی اور خود ارادیت کے غیر متزلزل پیرامیٹر کی طرف توجہ دینے کا امکان ہے. تو اس کے بعد امید ہے کہ اگر یہ مسائل حل ہو جائیں تو کشمیری اپنی شناخت لے لیں, کشمیریوں کا الگ ملک ہو, اپنے وہ تمام جو مسائل ہیں الگ خود اپنے کشمیری آپس میں بیٹھ کے حل کر سکیں. السلام علیکم.